मानसून की बारिशों से मुल्क के कई इलाकों में मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। महाराष्ट्र, केरला और कर्नाटक में कई मकामात पर निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। महकमा मौसमियात ने इस हफ्ते मुंबई में शदीद बारिश का अलर्ट किया जारी। वज़ीर आला शिंदे ने महाराष्ट्र के तमाम ज़िला कलेक्टरों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का दिया हुक्म। साहिली इलाकों में राहत और बचाव कामों के लिए NDRF की 60 टीमें तैनात। आसाम में सैलाब की सूरत हाल में आई बेहतरी, मुतासरीन की तादाद में कमी। रियासत में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से अब तक 180 अफराद हुए हलाक। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने वज़ीर आला हिमांतु बिस्वा शर्मा से फ़ोन पर सूरत हाल और राहत और बचाव कार्रवाइयों की हासिल की मालूमात। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी का नोटिफिकेशन जारी। 19 तारीख तक कागजात नामजदगी किए जा सकते हैं दाखिल। नायब सदर जमहूरिया का इंतखाब 6 अगस्त को। अमेरिका के शहर शिकागो में यौम आज़ादी की परेड के दौरान फायरिंग, 6 अफराद हलाक, 36 से ज़ायद अफराद जख्मी। सदर जो बाइडन ने वाक़े पर किया दुख का इजहार, कहा गन कल्चर के खिलाफ जंग रहेगी जारी। विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप में आज भारतीय टीम का दूसरे मैच में चीन से मुकाबला। पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ 1-1 से रहा था ड्रॉ। आदाब, 5:30 के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबरें तफसील से। मुल्क के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश के बाइस मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर है। कर्नाटक में भी बारिश की वजह से लोगों को परेशानी का सामना है। मकामी लोगों का कहना है कि जनूबी कन्नड़ और उडुपी अजला में कल रात से हो रही शदीद बारिश के बाद दोनों साहिली अजला के डिप्टी कमिश्नरों ने आज आंगनवाड़ियों, स्कूलों, कॉलेजों, डिप्लोमा और ITI अदारों में छुट्टी का ऐलान किया है। महकमा मौसमियात ने रियासत में 7 जुलाई तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। माहीगीरों को बहिरे अरब में न जाने की हिदायत की गई है। कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश ने मामूलाती ज़िंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और सड़कों के कई हिस्सों पर दरख्तों के उखड़ जाने की वजह से गाड़ियों की नकलो हरकत में खलल पड़ा। मकामी इंतज़ामिया राहत और बचाव काम कर रही है। केरला में भी महकमा मौसमियात ने रियासत में अलग अलग मकामात पर तेज़ बारिश के साथ बिजली और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। मरकज़ ने रियासती हुकूमत को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और गरज चमक और बिजली गिरने के दौरान खुली जगहों से नकलो हरकत से गुरेज करने के लिए कहा है। महकमा मौसमियात ने यह भी कहा कि 7 जुलाई तक केरल, लक्षद्वीप, कर्नाटक के साहिलों तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। माहीगीरों को मशवरा दिया गया है कि समंदर में न जाएं। मरकज़ की ज़ेर इंतज़ाम इलाका लद्दाख के कारगिल में शदीद बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। कई गाँवों में जानो माल और फसलों का नुकसान हुआ है। बारिश की वजह से आने वाले सैलाब ने बडगाम, करगिल के खंडा गाँव, अचमपुर और सतकुपा गाँव को बुरी तरह मुतासिर किया है और खेतों के अलावा मकानात और सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। ज़िला पुलिस और मकामी लोगों के अलावा UTDRF ने अचमपुर में कल देर रात तक राहत और बचाव की कार्रवाइयाँ की। मकामी इंतज़ामिया सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगा रही है। इसी दरमियान सौरव नदी में सतह आब में इजाफा होता जा रहा है। इसी दरमियान बढ़ती हुई गर्मी के पेश नज़र करगिल की ज़िलाई इंतज़ामिया ने आज से तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 15 दिन की गर्मियों की तातीलात का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में वक्फे से बारिश हो रही है। कोंकण के कई अजला में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। कोंकण के रायगढ़ ज़िले में NDRF के 25 दस्ते तैनात किए गए हैं। इसी ज़िले के पोलाद और तालुका में इंतज़ामिया ने 85 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। महार तालुका के मोजे बावली में लैंडस्लाइडिंग की वजह से 70 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। रायगढ़ ज़िले के पनवल, महाड़ और पोलादपुर इलाकों में शदीद बारिश हुई है। इन इलाकों के 23 गाँवों से शहरियों को मुंतकिल किया गया है। मगरबी महाराष्ट्र के कोल्हापुर ज़िले में मूसलाधार बारिश की वजह से 14 डैम पानी में डूब गए हैं। मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई समेत रियासत के कई हिस्सों में बारिश जारी है। बारिश की वजह से मुंबई में कई मकामात पर ट्रैफिक की रफ्तार कम हो गई।
وسطی اور مغربی ریلوے کی خدمات بھی سست روی کا شکار ہیں۔ دریا اسنا ممبئی کے گھاٹ کوپر کے پنچشیل نگر علاقے میں موسلادھار بارش کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ فائر بریگیڈ موقع پر پہنچ گئی ہے۔ پال گھر ضلع میں بھی موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ وسطی ویرار علاقے میں پانی بھر گیا ہے اور کئی مقامات پر سڑکیں زیر آب آ گئی ہیں۔ رتنا گیری ضلع میں جگبوڑی ندی خطرے کے نشان کو عبور کر گئی ہے۔ پرشورام گھاٹ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ سندھو درگ میں بھی بارش ہو رہی ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے جاری بارش کے باعث ضلع کی تمام ندیوں میں طغیانی ہے۔ عثمان آباد، سانگلی، بیڑ، واشم اضلاع میں کل رات سے ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ مہاراشٹر کے ساحلی علاقوں میں NDRF کی 7 ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں۔ ان ٹیموں کو ممبئی، رتنا گیری اور رائے گڑھ میں تعینات کیا گیا ہے۔ یہ ٹیمیں ریسکیو آلات اور ڈاگ اسکواڈ سے لیس ہیں، جن میں کشتیاں، انجینئرنگ، پیرامیڈکس اور تکنیکی ماہرین شامل ہیں۔ NDRF کی 5 ٹیمیں ممبئی میں، ایک ٹیم رتنا گیری کے چپلون اور رائے گڑھ کے مگاڈ میں تعینات کی گئی ہیں۔ ممبئی کے محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر جینٹ سرکار نے کہا کہ کونکن سمیت مہاراشٹر کے کئی علاقوں میں آئندہ 5 دنوں تک موسلادھار بارش جاری رہے گی۔ بہت اسٹرانگ ویسٹرلیز ہے۔ دین مانسون ٹراپ جو ہے وہ آپ کا جو نارمل پوزیشن ہے اس سے تھوڑا ساؤتھ میں ہے۔ ایک لو پریشر ایریا ہے جس کا جو لیٹسٹ سچویشن جو لوکیشن جو ہے سینٹرل پارٹس آف مدھیہ پردیش میں ہے، اور ایک آفشور ٹراپ ہے جو آپ کو فرام گجرات کوسٹ ٹو مہاراشٹر کوسٹ جا رہا ہے۔ بیکاز آف دیز 4 فیوریبل سیناپٹک سچویشنز ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ مہاراشٹر میں اگلے 5 دن وائڈ اسپریڈ رین فال رہے گا۔ ابھی خاص کر کے جو کونکن ایریا ہے، کونکن ایریا میں ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ اسکیٹرڈ پلیسز میں ہیوی ٹو ویری ہیوی رین فال وتھ آئسولیٹڈ پلیسز میں ایکسٹریم ہیوی رین فال۔ آسام میں سیلاب کی صورتحال میں قدرے بہتری آئی ہے۔ متاثرہ افراد کی تعداد گزشتہ روز 18.35 لاکھ سے کم ہو کر تقریباً 14 لاکھ پر آ گئی، جبکہ ایک اور شخص کی موت کے ساتھ مرنے والوں کی تعداد 180 ہو گئی۔ آسام اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ذریعے جاری کردہ سیلاب کی یومیہ رپورٹ کے مطابق بارپیٹا، وشوناتھ، کچھار، درانگ، دبروگڑھ، ہیلاکانڈی، ہوجئی، کامروپ، کریم گنج، لکھیم پور، موریگاؤں، نگاؤں، نگباری، شیو ساگر، سونیت پور، تامول پور اور عدل گوری سمیت 21 اضلاع میں 13,71,600 لوگ اب بھی سیلاب سے متاثر ہیں۔ اس وقت آسام میں 1,0344 گاؤں زیر آب ہیں اور 43,779.12 ہیکٹر فصل کے رقبے کو نقصان پہنچا ہے۔ 18 اضلاع میں 376 ریلیف کیمپ اور تقسیمی مراکز چلائے جا رہے ہیں، جہاں 41,546 بچوں سمیت 1,55,271 افراد نے پناہ لی ہے۔ ریاستی انتظامیہ نے سیلاب سے متعلق امدادی سامان تقسیم کیا۔ دوسری طرف بارپیٹا، بونگاؤ گاؤں، چرائیڈیو، دھیماجی، دھبرو، دبروگڑھ، گولا گھاٹ، موریگاؤں، نلباڑی، ٹنسوکیا اور عدل گوری اضلاع میں بڑے پیمانے پر کٹاؤ دیکھا گیا ہے۔ سیلاب کے پانی سے درانگ، دبروگڑھ، کریم گنج، تامول پور، موریگاؤں، بجلی، بارپیٹا، وشوناتھ، کچھار، دھوبڑی، ہیلاکانڈی، کامروپ، لکھیم پور، نلباڑی اور عدل گوری میں پشتوں، سڑکوں، پلوں اور دیگر بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ 9 اضلاع میں مجموعی طور پر 5,35,941 گھریلو جانور سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ اسی درمیان صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما سے ریاست میں سیلاب کی صورتحال اور جاری راحت اور بچاؤ کے کاموں کے بارے میں فون پر بات چیت کی۔ ہیمنت بسوا سرما نے ٹویٹ کر کے کہا، صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے آسام میں سیلاب کی صورتحال اور جاری بچاؤ اور امدادی کارروائیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے فون کیا۔ ان کی اس تشویش کے لیے بہت مشکور ہوں۔ اس سے اس صورتحال پر قابو پانے میں ہمارے حوصلے بلند ہوں گے۔ نائب صدر جمہوریہ کے انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا نوٹیفیکیشن آج جاری کر دیا گیا۔ کاغذات 19 جولائی تک بھرے جا سکتے ہیں۔ نائب صدر جمہوریہ کا انتخاب 6 اگست کو ہوگا۔ نائب صدر جمہوریہ کا انتخاب پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے ارکان پر مشتمل الیکٹورل کالج کے ذریعے کیا جاتا ہے۔
16वें नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज राज्य सभा के 233 मुंतखब अराकीन, 12 नामजद अराकीन और लोक सभा के 543 मुंतखब अराकीन पर मुश्तमिल है। इलेक्टोरल कॉलेज में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के कुल 788 अरकान शामिल हैं। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू की मियाद 10 अगस्त को ख़त्म होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अगर दो ग्रुप के अखबारात को गोल्डन जुबली तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर आसाम के वज़ीर आला डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहेंगे। अगरदूत का आगाज़ 2 हफ्ते में एक बार शाये होने आसामी जरीदे के तौर पर हुआ था। इसकी बुनियाद आसाम के एक सीनियर सहाफ़ी कनकसेन डेगा ने रखी थी। 1995 में रोज़नामा महागुरुदत्त एक अखबार के तौर पर शुरू किया गया था, जो आसाम का एक मोतबर और बाअसर अखबार बन चुका है। वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में खुराक और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ रियासती वज़राए खुराक की कॉन्फ्रेंस में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के पायदार हल पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ रियासतों की तरफ से जो अच्छी पॉलिसियाँ अपनाई जा रही हैं, उन्हें दूसरी रियासतों के साथ मुश्तरक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें दूसरी रियासतों में भी नाफिज किया जा सकता है। पीयूष गोयल ने मज़ीद कहा कि दूसरी रियासतों से सीख कर हम पूरे मुल्क में अपने अवामी तक़सीम के निज़ाम को मजबूत बना सकते हैं। अलग अलग राज्यों के जो अच्छे काम हैं, the best practices that have been shared today, it is good to learn from them. It is good to take them seriously. It is good to see if you can implement these in your own state. And if we work in that spirit, then learning from each other, we can all upgrade the public distribution or the procurement processes in all our states. उन्होंने तमाम रियासतों के वज़रा से ये भी कहा कि वो एक मुनासिब निज़ाम कायम करने पर तवज्जो दें, ताकि मुख्तलिफ रियासतों की तमाम मसनूआत के लिए अच्छे आदाद व शुमार दस्तयाब हों। I would urge all the ministers and officials of all the states to speedily look at implementing a proper system by which we can have a good handle, a good statistical data and analysis available for all the production of various states of different products. भारतीय फ़िज़ाइया में अग्निपथ स्कीम के लिए रजिस्टर कराने की आज आखिरी तारीख है। अग्निपथ स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन का अमल 24 जून को शुरू हुआ था, जिसमें 2 लाख से ज़ायद दरखास्तें मौसूल हुई हैं। इस स्कीम के तहत हुकूमत 17.5 से 21 साल की उम्र के नौजवानों को 4 साल की मुद्दत के लिए मुसल्लह अफवाज में भर्ती करेगी। इससे मुल्क का दिफाई निज़ाम मज़ीद मजबूत होगा। स्पाइस जेट की दिल्ली से दुबई जाने वाली परवाज़ SG-11 को तकनीकी खराबी के सबब कराची में लैंडिंग करानी पड़ी। तैयारे में सवार तमाम मुसाफिर महफूज हैं। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया है। स्पाइस जेट के तर्जुमान ने बताया कि स्पाइस जेट के तैयारे को इंडिकेटर लाइट पर खराबी के बाइस कराची की तरफ मोड़ दिया गया। तर्जुमान ने कहा कि किसी हंगामी सूरत हाल का ऐलान नहीं किया गया और तैयारे ने मामूल की लैंडिंग की। इससे कबल तैयारे में किसी खराबी की कोई इत्तला नहीं थी। मुसाफिरों को रिफ्रेशमेंट फराहम कराया गया। एक तैयारा कराची भेजा जा रहा है जो मुसाफिरों को दुबई ले जाएगा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की रिपोर्ट के बाद कर्नाटक में इंसदादे बदउनवानी ब्यूरो ने कांग्रेस लीडर ज़मीर अहमद खान से मुंसलिक 5 मकामात पर छापे मारे। क़ब्ल अज़ीं ACB ने ED की रिपोर्ट की बुनियाद पर ज़मीर अहमद खान के खिलाफ गैर मुतनासिब असासजात का मुकदमा दर्ज किया था। ज़मीर अहमद खान साबिक़ वज़ीर आला HD कुमार स्वामी की क़यादत वाली हुकूमत में खुराक और शहरी सप्लाई के वज़ीर थे। पिछले साल अगस्त में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने ज़मीर अहमद खान और एक और साबिक़ वज़ीर R रोशन बेग की रिहाइश गाहों पर 4000 करोड़ रुपए के IMA पोंजी घपले में मुबैना ताल्लुक़ पर छापा मारा था। कहा जाता है कि इस स्कीम के ज़रिए हज़ारों लोगों को धोखा दिया गया था। महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोहले के कत्ल में मुलव्वस तमाम 7 मुलजिमान को NIA ने हिरासत में ले लिया है। तमाम 7 मुलजिमीन को कल अमरावती अदालत में पेश करने के बाद 4 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया।
حراست میں لیے گئے ملزمان کو 8 جولائی سے پہلے ممبئی کی NIA عدالت میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ امراوتی پولیس نے اب تک مبینہ طور پر اہم ملزم شیخ عرفان سمیت 7 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ایک اور مشتبہ ملزم شمیم احمد کی تلاش جاری ہے۔ 3 جون کو کانپور میں فسادات کے ماسٹر مائنڈ حیات ظفر ہاشمی کو گرفتار کرنے کے بعد پولیس نے اس کے ساتھیوں پر شکنجہ کسے اور اس کے مبینہ فنانسر حاجی وسیع کو منگل کو لکھنؤ سے گرفتار کیا ہے۔ حاجی وسیع ایک بڑا بلڈر ہے اور اس پر حیات کی سرگرمیوں میں رقوم منتقل کرنے کا الزام ہے۔ وسیع کو کانپور پولیس کی کرائم برانچ نے لکھنؤ سے گرفتار کیا ہے۔ کرائم برانچ کی ٹیم وسیع کو کانپور لا رہی ہے اور اس سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ نئی سڑک کے اس ہنگامے میں 3 نمایاں نام سامنے آئے۔ ماسٹر مائنڈ حیات ظفر ہاشمی کو 5 جون کو گرفتار کیا گیا تھا۔ حیات سے پوچھ گچھ کے دوران اس نے پولیس کو بتایا کہ مختار بابا اور بلڈر حاجی وسیع اور اس کے ساتھیوں نے اس واردات کو انجام دینے کے لیے خرچ ہونے والی رقم کا بندوبست کیا تھا۔ کانپور پولیس نے دیر رات اپنے ابھیان میں محمد وسیع حاجی وسیع کو گرفتار کر لیا ہے۔ حاجی وسیع بیکن گنج تھانہ چھیتر میں 3 جون کو ہوئی گھٹنا کے ایک پرمکھ ابھیوکت ہیں۔ جلدی ہی پوچھ تاچھ اور انیہ ودھک کارروائی کرتے ہوئے نیالے کے سمکش حاجی وسیع کو پیش کریں گے اور جیسا نیالے کا نردیش ہوگا ویسی اگریتر وویچناتمک کارروائی کی جائے گی۔ اپریل میں ملک کے سروس سیکٹر کی کارکردگی شاندار رہی ہے۔ سروسز PMI 11 سالوں میں بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ سروسز کا PMI انڈیکس جون میں بڑھ کر 59.2 ہو گیا، جو اپریل 2011 کے بعد 11 سالوں میں بہترین سطح کی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ 50 سے اوپر کا اعداد و شمار بتاتا ہے کہ اب مانگ میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ پبلک کے سروس سیکٹر میں بہتری کا ٹھوس اشارہ ہے۔ سروس سیکٹر سے وابستہ کمپنیوں کے مطابق اگلے 12 ماہ بہت مثبت رہنے والے ہیں، لیکن مہنگائی ایک چیلنج بن کر ابھر رہی ہے۔ خدمات کے PMI انڈیکس میں لگاتار 11ویں مہینے میں بہتری ظاہر کرتی ہے کہ سیکٹر اب کووڈ کی پریشانی سے باہر نکل آیا ہے۔ جون میں گاڑیوں کی فروخت کے اعداد و شمار کافی حوصلہ افزا ہیں۔ تمام زمروں میں فروخت میں اضافہ ہوا ہے۔ گاڑیوں کی فروخت میں 27% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ٹریکٹرز کی فروخت میں 40% اضافہ ہوا ہے۔ سب سے زیادہ اضافہ 3 ویلرز میں ہوا ہے۔ پچھلے سال کے مقابلے 3 پہیوں کی فروخت میں تقریباً 3 گنا اضافہ ہوا۔ یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ معیشت میں مانگ واپس آ رہی ہے۔ ماہی پروری، حیوانات اور ڈیری کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مروگن نے کیرالا کے ایرناکلم ڈیری پلانٹ میں 2 میگا واٹ کے سولر پاور پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ ایرناکلم ڈیری ملک کی پہلی ڈیری ہے جو مکمل طور پر شمسی توانائی سے چلتی ہے۔ اس پروجیکٹ کو 11.5 کروڑ روپے کی لاگت سے نیشنل ڈیری ڈیولپمنٹ بورڈ اور مرکزی حکومت نے فنڈ فراہم کیا ہے۔ دہلی پبلک لائبریری سروجنی نگر میں نیتا جی سبھاش چندر بوس کے مجسمے کی آج نقاب کشائی کی گئی۔ خیال رہے کہ آزادی کے امرت مہوتسو پروگرام کے سلسلے میں نیتا جی کے مجسمے کو نصب کیا گیا ہے۔ اس موقع پر مرکزی وزیر مملکت برائے ثقافت میناکشی لیکھی اور ارجن رام میگھوال موجود تھے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ میناکشی لیکھی نے نئی دہلی میں روانڈا کے ہائی کمیشن کے زیر اہتمام روانڈا کے 28ویں یوم آزادی تقریبات میں شرکت کی۔ میناکشی لیکھی نے اس موقع پر کہا کہ بھارت نے ہر بار روانڈا کو مدد فراہم کی ہے، جس سے سچی دوستی کا اظہار ہوتا ہے۔ الجزیرہ کی صحافی شیریں ابو العاقلہ کی ہلاکت کے بارے میں پیر کو امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ پر فلسطینیوں نے غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ شیریں ممکنہ طور پر اسرائیلی اہداف سے گولی لگنے سے ماری گئی، لیکن یہ شاید غیر ارادی تھا۔ رپورٹ کے مطابق آزاد تفتیش کار اسے لگنے والی گولی کے بارے میں کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ فلسطینی حکام نے اس رپورٹ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسے جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل اس کی تردید کرتا ہے۔ بنگلہ دیش میں کورونا انفیکشن کے سبب ایک ہی دن میں مرنے والوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ کووڈ-19 کی صورتحال تشویشناک ہو گئی ہے۔ صحت خدمات کے ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے جاری تازہ اعداد و شمار کے مطابق
پیر کی صبح تک 24 گھنٹے میں 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ تقریباً 4 مہینے میں روزانہ ہونے والی اموات کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ اس سے پہلے ملک میں ایک دن میں سب سے زیادہ اموات 5 مارچ کو ہوئی تھی، جب ملک میں کورونا انفیکشن سے 13 افراد کی موت ہوئی تھی۔ ملک میں کووڈ-19 سے مرنے والوں کی تعداد 29,174 ہو گئی ہے۔ اسی مدت کے دوران 2,285 نئے معاملوں کا پتہ لگنے کے ساتھ پازیٹیوٹی کی شرح بھی پیر کو 16.51% کی اعلیٰ سطح پر رہی۔ امریکہ میں الینوائے میں شکاگو کے باہر ایک مضافاتی علاقے میں 4 جولائی کو یوم آزادی کی پریڈ میں مشترکہ فائرنگ کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک اور 36 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اس حملے میں ایک مشتبہ حملہ آور ابراڈو کریمو کو گرفتار کیا گیا ہے۔ حملہ آور نے ہائی پاورڈ رائفل سے پریڈ پر ایک چھت سے حملہ کیا تھا۔ شکاگو کے نواحی علاقے ہائی لینڈ پارک میں تقریب شروع ہونے کے 10 منٹ بعد اچانک گولی چلنے کی آواز سنی گئی اور تقریب کو روک دیا گیا۔ پولیس نے مقامی لوگوں کو جائے واقعے سے دور رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے شکاگو گولی باری پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے بندوق تشدد کو ختم کرنے کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ بائیڈن نے کہا کہ اس تشدد سے کافی پریشان ہوں۔ بندوق تشدد نے امریکی کمیونٹی کو پھر سے صدمہ دیا ہے۔ ایلینوئس کے گورنر جے بی پریتزکر نے گولی باری کے واقعات کو ختم کرنے کی اپیل کی ہے۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ وہ ایلینوئس اور امریکی لوگوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ گولی باری ہائی لینڈ پارک کے شکاگو کے مسافات میں ہوئی۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ جو لوگ گولی باری سے متاثر ہوئے ہیں ان کی ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ چلی کی آئینی اسمبلی نے پیر کے روز ایک مجوزہ نئے آئین کا حتمی متن صدر گیبریل بورک کو پیش کیا، جس میں ملک کے میگنا کارٹا کو تبدیل کرنے کے لیے 1 سالہ طویل عمل چلا، جسے اب حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ میگنا کارٹا آگسٹو پنوشو کی آمریت کی تاریخ ہے۔ سین ڈیگو میں منعقدہ تقریب میں 4 ستمبر کو ایک لازمی ریفرینڈم کے دوران ووٹروں کو مجوزہ متن کو قبول یا مسترد کرنے کے لیے 2 ماہ کی مہم کا آغاز کیا گیا۔ بورک نے کہا کہ چلی کے جھنڈے کے ساتھ جامنی رنگ کا پمفلٹ ملنے کے بعد یہ ایک نئے مرحلے کا آغاز ہے اور 388 مضامین دنیا میں سب سے زیادہ تانبے کی پیدا کرنے والے اس ملک کے لیے ایک نئی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ انگلینڈ نے برمنگھم ٹیسٹ کو 7 وکٹوں سے اپنے نام کر لیا ہے۔ اس طرح 5 میچوں کی سیریز 2-2 سے ڈرا ہو گئی ہے۔ برمنگھم ٹیسٹ کے آخری دن انگلینڈ کے چوتھے دن کے ناٹ آؤٹ بلے باز جاروڈ اور جونی بیرسٹو نے شاندار اننگز کھیلی۔ دونوں نے اپنی اپنی سینچریاں مکمل کیں۔ جاروڈ نے 142 رن بنائے۔ انہوں نے اپنی سینچری 136 گیندوں میں مکمل کی۔ یہ ٹیسٹ کرکٹ میں روڈ کی 28ویں سینچری تھی۔ وہیں بیرسٹو نے 114 رن بنائے۔ ان دونوں بلے بازوں کے سامنے بھارتی گیند بازوں کی بولنگ کمزور نظر آئی۔ ان دونوں بلے بازوں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے آسانی سے انگلینڈ کو جیت سے ہمکنار کر دیا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم نے چوتھی اننگز میں 378 رنز کا ہدف کامیابی سے حاصل کر لیا۔ بھارت کی ثانیہ مرزا ومبلڈن مکسڈ ڈبلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ ثانیہ مرزا اور ان کے کروشین پارٹنر میٹ پاوک نے کوارٹر فائنل میچ میں چوتھی سیڈ کی کینیڈین آسٹریلوی جوڑی گیبریلا ڈابروسکی اور جان پیرس کو 6-4، 3-6، 5-7 سے شکست دی۔ آج کے بلیٹن میں بس اتنا ہی، لیکن جانے سے پہلے آئیے آپ کو لندن کے کیو گارڈن میں ایک جوائنٹ للی کے پھولوں کی خوبصورت جھلک دکھاتے ہیں۔ 3 میٹر تک پھیلی پھولوں کی پتیوں کو دیکھ کر ہر کوئی ان کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ آپ لطف اندوز ہوں اور ہمیں دیں اجازت۔ آداب۔
गश्त में